اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک دوسرے سفر پہ روانہ ہو گئے. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا. وجدہا تطلع، دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. علی قوم، ایک ایسی قوم پر کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن کے لیے کوئی آڑ آفتاب سے چھپنے کے لیے نہ تھی. کذالک، اسی طرح یہ قصہ ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے. آیت نمبر 99، 90، 91، پارہ نمبر 16، سورۃ القحف. ذوالقرنین کا ایک سفر مغرب کی طرف ہوا اور دوسرا سفر مشرق کی طرف ہوا، اور اس سفر میں آپ کی فوج بھی ساتھ تھی، اور آپ نے پوری دنیا کے جغرافیائی حالات کا مکمل طور پہ دورہ کیا ہے، اور آپ پوری دنیا کے ایک عظیم مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ شمار کیے جاتے ہیں. مطلع الشمس، جس جگہ سورج طلوع ہوا اس کی انتہا پر بھی اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے. جہاں غروب ہوا تھا وہاں ایک کافر قوم سے آپ کا واسطہ پڑا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو دعوت دے دو، اگر نہیں سمجھتے تو آپ چاہو تو ان کو سزا دے دو. اس وقت انہوں نے دعوت بھی دی اور ساری ترتیب دین مکمل فرمائی. لہٰذا یہاں ہم سفر کرتے ہیں، کبھی مری جاتے ہیں، کبھی کاغان جاتے ہیں، کبھی ناران جاتے ہیں. یہ سفر کرنا، سیر کرنا بھی اللہ کے انبیاء کی سنت ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ سیرو فی الارض، زمین میں چلا کرو. جب آپ کوئی گھر بناتے ہیں یا کسی جگہ پہ آپ پلاٹ لیتے ہیں، کسی جگہ آپ شفٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب آئیں اور یہاں کی سیر کریں، گھومیں پھریں. اور آپ کا یہ شوق ہے کہ جس جگہ پر، جس آبادی پر، جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں، ان کو اس کی اہمیت کا کیا ہو، پتہ چلے. تو بھائی میرے رب کی بھی یہ پوری کائنات جو ہے نا، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، یہ بھی سیر کی جگہ ہے، اور اس سیر میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور یہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی جتنی کائنات ہے جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں۔ اب 2 صحابی سفر پہ جا رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کرو اذنا، دونوں اذان بھی کہنا، وَأُقِیمَا، اور اقامت بھی کہنا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور جو بڑا ہے وہ امامت کروا لے، جو دوسرا وہ پیچھے نماز پڑھ لے۔ تو سفر کو سفر شرعی بنا لیں، سفر کو سفر شرعی بنا لیں کہ جہاں نماز کا وقت ہے وہاں نماز پڑھ لیں، جہاں کوئی برائی دیکھتے ہیں وہاں پہ دین کی محنت کر لیں، جہاں کسی کے ہاں جاتے ہیں وہاں آداب مہمانی کے جو ہوتے ہیں وہ بھی کریں، صرف اگلے کا کھانا ہڑپ کرنے نہ جائیں بلکہ اس کے گھر کوئی تحفہ لے کر جائیں، کوئی ہدیہ لے کر جائیں، اور بغیر تکلف کے اس کے ہاں رہ کر واپس آ جائیں۔ تو یہ بھی ایک سفر ہے جو ذوالقرنین کا ہے، اور یہاں مغرب پر پہنچ کر بھی اللہ نے آپ کو دین کی دعوت کی تاکید کی ہے۔ اور آج یہ مطلع الشمس جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں پر بھی اللہ نے آپ کو پہنچایا، اور وجدہا تطلع علی قوم، آپ نے دیکھا کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں ایک قوم آباد ہے، مگر وہ ایسی ہے کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، ان کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کتنے پکے لوگ تھے جن کے اوپر سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ رہتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، خانہ بدوش لوگ جو لگا لیں تو اپنا چھوٹا موٹا ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور کبھی فضا میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل ہم تو فارمی لوگ ہیں جی، ذرا سی لائٹ گئی تو سانس نکل جاتا ہے، سورج تیز ہو گیا ہائے ہائے کرنے لگ پڑتے ہیں، مگر یہ جو دیہاتوں میں پہاڑوں میں ان جگہوں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ بڑے مضبوط پسلی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کی سخت کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ دور بھی گزرا ہے جب یہ پنکھا نہیں تھا، کولر بھی نہیں تھا، اور یہ سارا کا سارا نظام ہمارے بزرگوں کا گزرا ہے۔ برچی پنکھا ہوتا تھا، ہاتھوں سے چلاتے تھے، اور وہی ایک ہماری تاریخ تھی، ہماری روایت تھی، اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ اور یہ پنکھے کی اور ان ہواؤں سے جو پاک لوگ ہیں ان کی صحت اور ان کے جو اعصاب ہیں مضبوط ترین اعصاب ہیں۔ یہ جو برف کے پانی اور پنکھے کی ہوا اور اے سی کی ہوا اور کولر کی جو مصنوعی ہوائیں ہیں، ان سے جو بچے ہوئے پاک لوگ رہتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں ان کو ان چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، الحمدللہ ان کا سکون بھی زیادہ ہے، ان کی صحت بھی اچھی ہے، ان کے اعصاب بھی بہترین ہیں۔ اور آج کل یہ رواج بن گیا ہے جناب، پیپسی پکڑی اور پوری 1.5 لیٹر کی پیپسی پی گیا ہے، 7 اپ پی گیا اور ٹھنڈی سے ٹھنڈی بوتل پی گیا۔ یہ سب چیزیں انسان کے اوپر معدے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ معدہ اندر سے گرم ہوتا ہے، ہیٹ اپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جب ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرارت اور اس کے آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ معاملات بہت زیادہ کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا یہ سفر اور آپ کی یہ فوج ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ رب العزت کے اس جگہ پہ آباد ہے جہاں پہ سورج کیا ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں طلوع اور غروب کے اوقات بھی اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ کبھی آپ طلوع سے پہلے ذرا آسمان کی طرف نگاہیں رکھیں، پھر دیکھیں اس کی کیسی خوبصورت ہلکی سی کرنیں شروع ہوتی ہیں، پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑھتا ہے، پھر ایک دم سے لائٹ لگتی ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ سورج۔ ایک سورج ہے، ایک سورج، یہ نہیں ہے کہ یہاں کا ہو رہا ہے اور وہاں کا ہو رہا ہے، اللہ کا نظام قدرت۔ لیکن سورج متحرک ہے، چاند بھی متحرک ہے۔ یہ چاند اس وقت آپ کے پاس ہے، پتہ نہیں اگلے وقت کہاں ہوگا، یہ پوری حرکتیں کرتا ہے۔ سورج بھی متحرک ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک نے فرمایا، سورج بھی اپنے رب سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے اور اجازت لے کے غروب ہوتا ہے، اور عرش کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے۔
ورنہ روشنی اس کی وہی ہے، کوئی پیچھے ایسا سوچ نہیں ہے کہ جو اس کی اثر روشنی منہدم کر دے، صرف ایک پردہ اللہ ڈالتے ہیں، ایک پردہ اللہ ڈالتے ہیں۔ یہاں جو سورج لگتا ہے اس پر ہم نے اگر کوئی جلسہ کرنا ہو تو ایک کنات ہم لگاتے ہیں، اس کے اندر سے بھی وہ کرنیں پھینک رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں پہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ جس ٹائم پردہ ڈالتے ہیں پوری کائنات میں چھپ جاتا ہے، ذرا سا بادل اس پہ ڈال دیتے ہیں تو بالکل چھپ جاتا ہے۔ اور رات کو دیکھے کیسا عجیب پردہ ہے کہ سورج کی چمک وہی ہے مگر ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ پردے ہمیں ڈالنے پڑ جائیں کوئی بندہ اس کو بند نہیں کر سکتا۔ تو یہ طلوع اور غروب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع کے وقت نماز سے منع فرمایا اور غروب کے وقت بھی نماز سے منع فرمایا۔ کوئی نماز آپ طلوع کے وقت نہیں پڑھ سکتے، نماز جنازہ بھی آپ طلوع کے وقت نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت بھی آپ طلوع کے وقت نہیں کر سکتے، سجدہ شکر بھی آپ طلوع کے وقت نہیں پڑھ سکتے، طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ بھی آپ طلوع کے وقت، غروب کے وقت اور زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 اوقات بالکل ممنوع اوقات ہیں، اس لیے کہ اس میں اندر جو مجوسی لوگ ہیں، آتش پرست لوگ ہیں، جو آگ پرست لوگ ہیں، جو سورج پرست لوگ ہیں، وہ اس میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت۔ اور جو شیاطین ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں اس وقت، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالا کرو، اس لیے کہ جس طرح شیاطین گھومتے پھرتے ہیں وہ کسی نہ کسی بچے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطالع شمس اور مغارب الشمس، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ ہر ایک کے لیے۔ ایک بزرگ اللہ والے تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، لیکن ان کی کوئی ایسی چیز تھی جو اللہ کو پسند نہیں تھی۔ ان کی جو نیکیاں تھیں وہ قبولیت کے کھاتے میں نہیں جاتی تھی، اور یہ ہے سب سے بڑا۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہر وقت ڈرتے تھے ان یحبط عملہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بڑا خطرہ ہے اگر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں یار میں 15-20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، قرآن سن رہا ہوں، سنا رہا ہوں، میرا تو کھاتا کیا ہے۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، مومن کو یہ ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں میرا عمل گر نہ جائے اور میں غافل رہوں۔ صحابہ کتنے بڑے ہیں، صحابہ کتنے بڑے ہیں، مگر ان کے بارے میں آتا ہے کلہم یخاف علی النفاق، ہر ایک ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مگر دل میں خطرہ، ڈر یہ رہتا تھا کہیں ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میں منافق ہو جاؤں۔ تو بندہ جو مطمئن ہو جاتا ہے نا نیکی پر، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن ہے جس کو کھٹکا لگا رہتا ہے، 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 اور وہ کہتا ہے پہلا کچھ بھی قبول نہیں ہے، اب ٹھیک ہو کے کام کروں، اب کیا کروں، ٹھیک ہو کے کام کروں۔ اس لیے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، عبادات کر کے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تو 3 اوقات میں کسی قسم کی نماز، کوئی سجدہ جائز نہیں ہے۔ پھر فجر کے بعد اور عصر کے بعد نوافل بھی جائز نہیں ہے، نوافل بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر زندگی میں کوئی قضا نمازیں آپ کے سر پہ ہیں، وہ آپ فجر کے بعد پڑھنا چاہیں تو وہ قضا پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کے بعد پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ قضا گزشتہ وہ بھی فرضوں کی پڑھ لیں، باقی عصر کے بعد بھی مکروہ وقت ہے اور فجر کے بعد بھی مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی نوافل آپ نے نہیں پڑھنے۔ اگر آپ عمرے پہ ہیں، عمرے کا آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن طواف کے 2 رکعت جو ہیں وہ تحیت الطواف وہ یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کبھی مسجد میں آئے ہیں اور عصر کے بعد آئے ہیں، اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے وضو کیا ہے تو 2 رکعت وضو والی پڑھ لوں اور 2 رکعت مسجد میں داخلے والی پڑھ لوں، وہ چاروں رکعتیں جائز نہیں ہیں، عصر کے بعد جائز نہیں ہے اور فجر کے بعد بھی جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ 2 رکعت عصر کے بعد ہمیشہ پڑھتے تھے،
لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ منع کیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرعی معاملات میں کبھی مصروف رہ جاتے تو آپ کی ظہر کی جو 2 سنتیں تھیں وہ رہ جاتی تھی تو آپ اس کو عصر کے بعد کیا کرتے تھے؟ پڑھ لیتے تھے۔ یا حضور کی اپنی خصوصیت تھی کہ وہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، امت 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ خیر، یہ طلوع اور غروب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں آ گئی تو اللہ نے آپ کو طلوع شمس کا بھی کیا کروایا؟ سفر کروایا، اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ بادشاہ کے امور یہ بھی ہیں کہ وہ دائیں بائیں چلتا جائے، گھومتا جائے، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا جائے، گشت بھی کرتا جائے، تمام چیزوں پہ نظر بھی رکھتا جائے، اور ان حالات کے سامنے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا جائے۔ اور ایسا عظیم بادشاہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کے سفر کا مغرب والا تذکرہ کیا ہے، مشرق والا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ان کا ایک اور سفر شروع ہوگا جو دوبارہ سے آیا ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں ذوالقرنین کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کو بتایا ہے۔ یہ بڑے اہم اور بڑے تفسیری اور تحقیقی واقعات ہیں۔ جو قرب قیامت کا ایک فتنہ آ رہا ہے یاجوج اور ماجوج، وہ بھی آپ کے اس آئندہ دروس میں انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔